ویلکم بیک. علی احمد کرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرد صاحب, آپ جانتے ہیں آپ کو بڑی ریزسٹنس بھی دیکھنے کو ملی جب یہ آپ تحریک چلا رہے تھے. آپ کے مخالف بھی کچھ ایسے وکلا تھے جو آپ کے مخالف تھے, اور وہ شاید وہ گنتی کے چند لوگ تھے, کچھ تھے ویسے نہیں, یہ بیسیکلی وکلا کی تحریک تھی. اس میں سے جو بھی چند لوگ یا ایسے فنگر ٹپس پہ دیکھنے والی وہ تھے, کچھ اس سے زیادہ کوئی تعداد. آپ کو لگتا ہے کہ جو میجورٹی تھی وہ آپ کے ساتھ تھی؟ اور وہ میجورٹی نہیں, سارے وکیل ہمارے ساتھ ہیں. میجورٹی کیا بات ہے؟ اچھا, مطلب کوئی یہ باقی نہیں, گنتی کے چند لوگ تھے, کچھ نہیں. اچھا, ان گنتی کے چند لوگوں کو جب ان سے بات کی جائے, ان کے حوالے سے بات کی جائے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آج کی جوڈیشری جو ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. نہیں, ان کی رائے کی تو پہلے سے کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ساری زندگی ڈکٹیٹرشپ کے اور اس کے سائے میں پلے رہے ہیں. ان کی تو جس شخص کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں, وہ دوسرے کے انڈیپینڈنس یا نان انڈیپینڈنس کے بارے میں کیا بات کر سکتا. یہ لوگ جو لاکھوں روپے فیس لیتے رہے, جو ابھی میں کیا آپ سے بات کروں, لاکھوں روپے فیس لیتے رہے, اور وہ صرف ایک انکانسٹیٹیوشنل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو جو ہے صبح شام جو ہے آپ ہی کے چینل پہ, آپ ہی اسی طرح باقی چینل پہ آ کے ڈیفینڈ کرتے رہے, عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کیا آئین ہے, کیا غیر آئینی بات ہے. جو اپنی زندگی میں, جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی انڈیپینڈنٹ آزادانہ سوچ رکھی ہی نہیں, وہ آپ کے اور میرے سوچ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک آزادانہ سوچ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ان کی آپ بات ہی نہیں کریں, وہ تو بالکل ان کی بات ویلیو نہیں رکھتے. اچھا, جو مختلف سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں, احمد رضا قصوری صاحب نے کسی پروگرام میں کہا کہ جب یہ شریف برادران کے حوالے ڈسکوالیفیکیشن کا تھا کیس, اس کے حوالے سے اس کے بعد ہیلی کاپٹر ریفرنس کیس تھا, طیارہ سازش کیس تھا, انہوں نے کہا جی احسان کا بدلہ اتارا جا رہا ہے. نہیں, دیکھیے ان باتوں پہ میرا کوئی تعلق نہیں. میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے بالکل ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے ان باتوں میں میری یہ باتیں جو ہے کم از کم میں آپ کو کیا کروں, نہیں میرے لیول کی بات نہیں, یہ میرے لیول کی بات نہیں ہے کہ میں اس پہ جواب دوں. نہیں, اور وہ بات کریں نہیں, مطلب کسی پولیٹیشین, یہ جو آپ دیکھیں, چلیں قصوری صاحب کی تو بات چلیں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا ڈکٹیٹر. شیخ رشید صاحب ایسے تو وہ بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے. اب جب کوئی ایک پولیٹیشین جو ہے, ایک بڑا پولیٹیشین, وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وہ ایک لوگوں کے دماغوں میں ایک انریسٹ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں, ان کے کہنے سے لوگوں کے دماغوں میں کوئی انریسٹ پیدا نہیں. مطلب یہ دنیا نیوز کے پروگرام میں شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ انصاف کی دیوی رائے کے باہر جاتی عمرہ اڈا پلاٹ کے بعد ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے. نہیں, شیخ رشید صاحب ابھی میں کیا نہیں, آپ کھل کر کہیں جو نہیں, میں ڈرتا ہوں شیخ رشید صاحب سے. آپ بتائیے. میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے, اس پہ آدمی بات کرتا ہے. میں ادھر اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ جس کی بات کریں, میں نہیں کوئی, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کوئی اہمیت ہے. اچھا, یہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے آج کل, اور پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پر چاہتی ہے کہ آرٹیکل 6 لاگو ہو پرویز مشرف صاحب پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے ہائی ٹریزن کیا ہے, انہوں نے آئین توڑا ہے. اب آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے 31 جولائی کے فیصلے کے بعد؟ اب ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ تھا, دیکھیں اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے پریکٹیکلی پاسبل؟ دیکھیں میری بس, ہم وکیل جو کچھ کر سکتے تھے, آپ میڈیا جو ہمارے ساتھ ہم نے مل کے کیا, سول سوسائٹی جو کر سکتی تھی, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو کر سکتے تھے, ہم سب نے کیا. اب ایک اسمبلی موجود ہے, ایک پارلیمنٹ موجود ہے, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, اور بڑے دماغ موجود ہیں, اور بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں, اور بہت ہی طاقتور میڈیا موجود ہے. یہ وہ جانے, ان کا کام جانے. اب ہم وکیلوں کا یہ کام تو نہیں کہ ہر چیز پہ ہی ہم آ کر بات کریں یا اپنی رائے دیں. جب رائے تو اپنی ہو سکتی ہے نا, رائے تو ہو سکتی ہے. آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے تو کوئی نہیں کہہ رہے ہیں صاحب, آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے کسی حوالے سے. آپ خود ایک لائر ہیں, آپ آئین کو سمجھتے ہیں. یہ ان کی رائے دیں, اگر ان کی رائے نہیں آتی اور وقت ان سے گزرتا ہے, پھر ہم جانے ہمارا کام جانے. پھر آپ لانگ مارچ کریں؟ نہیں, بات لانگ مارچ نہیں, ہم جانے ہمارا کام جانے. نہیں, آپ کیا بینگ اے لائر, بینگ اے رائٹیس پاکستانی سٹیزن, آپ نہیں چاہیں گے کہ ایک شخص جس نے آئین کی وائلیشن کی, آئین توڑا, 2 مرتبہ آئین توڑا, اس کو سزا ہو؟ دیکھیں, میری گزارش آپ سنیں, میں اپنی رائے دیتے ہوئے ایک جو آپ نے پوچھا, میں فوراً, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرا انداز ہے بات کرنے کا, میں فوراً جواب دوں. میں اس کا بھی آپ کی سوال کے اس میں جواب دے سکتا ہوں, اور بڑا واضح جواب دے سکتا ہوں, مگر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کا کام ہے پہلے وہ کیوں ان کی رائے یا ان کا عمل کیوں سامنے نہیں آتا ہے, وہ آئیں. اگر ان کا عمل نہیں آتا, ان کی سوچ نہیں آتی, ان کی رائے کا اظہار نہیں ہوتا,
پھر دیکھیں گے. اچھا کوٹ صاحب، آپ بینگ اے لائر اور بینگ اے لیگل ایکسپرٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آرٹیکل 6 آپ بھی جانتے ہیں اس کے اندر کیا موجود ہے، تو مختلف سیاست دان جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کے زمرے میں تو پھر پتہ نہیں کون کون آ سکتا ہے، اس کے زمرے میں تو پھر جو انہوں نے ایڈنگ اے بیٹنگ کی ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا. نہیں دیکھیں، پھر وہی پینڈورا باکس کھلنا ہے نہیں کھلنا ہے، ایک کے خلاف بات کرتے ہیں، 2 کے خلاف کرتے ہیں، یہ بھی وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. ان کو لوگوں نے وہاں بھیجا کس لیے، بٹھایا کس لیے، اور بڑی بڑی تنخواہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کلف والی قمیضیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. پینڈورا باکس کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ ایک پالیسی بنائیں، دیکھیں جو بھی پارلیمنٹ ہے جو وہ کہے گی صاف ظاہر لوگ اس کو تسلیم کریں. آرٹیکل 6 کے حوالے سے کیا پالیسی بن سکتی ہے؟ وہ تو ایک سمپل اسٹریٹ بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. اس کے حوالے سے کوئی کیا جب سمپل سی بات ہے تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کیوں ابھی تک رائے نہیں آ رہی ہے؟ آنی چاہیے اس کے اوپر. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کسی طرف سے کوئی کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور کسی وجہ سے یہ بات رکی ہوئی ہے. کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال تو رکی ہوئی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کوٹ صاحب کہ اس حوالے سے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا کنسرن ہوتے ہیں کہ اگر ایڈنگ اے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ پھر آپ شروع کریں کہ جو پہلا مارشل لا پاکستان کے اندر لگا تھا جی، تو جنرل کرومویل کی طرح جی ہمارے ملک میں بھی ہسٹری بننی چاہیے. جب کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پھر اس پورے پروسیس کو جو ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے آزاد عدلیہ ہے ہمارے پاس، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ آئندہ ہمارے ملک میں ملٹری ٹیک اوور نہ ہو. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوگا، وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں پروسیس کو. دیکھیں اس میں ابھی تک صرف رائے آ رہی ہیں، اوپینینز کا اظہار ہو رہا ہے، اور جو بھی کسی بھی پارٹی کی جو بھی سوچ ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. اب چونکہ وکلاء کی یہ تاریخ ساز ایک جو مومنٹ تھی، جو وکلاء نے جس طریقے سے قربانیاں دی، اس کے بعد اس معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں وکلاء کی رائے کی یا وکلاء کی سوچ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وکلاء اور میڈیا اس ملک میں ایک بہت ہی طاقتور پریشر گروپ کی صورت میں سامنے آئے ہیں. تو ہمارا جو رائے ہے، ہماری جو رائے ہے، ہم تو اس کا اظہار اس وقت کریں گے کہ جب ہم سامنے آئیں گے. تو ابھی سے ہماری رائے کے اظہار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں آپ اپنا رائے ہے، جس دن ہم دیکھیں اگر ضرورت ہوئی، جس دن اگر ہمیں ضرورت ہوئی اور ہم آئے پھر پتہ چلے گا. اس ملک میں تو کوئی پرویز مشرف کے خلاف بات کرنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اس ملک میں وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جو ایک دفعہ 2 دفعہ کیا 10 دفعہ اس کو یونیفارم میں الیکٹ کرنے کی بات کرتے تھے. اسی ملک میں وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں، وہ تمام کے تمام لیڈر موجود تھے، وہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے جو سوچ نہیں سکتے تھے کہ پرویز مشرف کے خلاف کیا بات کی جاتی. جب ہم آئے ہم نے کوئی کمیٹی نہیں بٹھائی، ہم نے کوئی ایکسپرٹ سے اوپینین نہیں لیا، ہم نے کوئی آئین کی کتابیں کھول کر نہیں دیکھی کہ کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. جو ہماری سوچ تھی، جو ہماری رائے تھی، اس کا ہم نے برملا اظہار کیا، اور اسی برملا اظہار کی بنیاد پہ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. کوٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کیا کرتی ہے. اگر خدا نخواستہ پارلیمنٹ نہ کچھ کر سکی تو پھر جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم ضرور کچھ کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، کوٹ صاحب سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.